السلام علیکم ناظرین کشمیر کی تاریخی شخصیات کے سلسلے کی ایک اور انتہائی عام ویڈیو کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پنڈت کلہن اور راج ترنگنی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پنڈت کلہن کون تھا اور راج ترنگنی کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور بالخصوص ان ناظرین کے لیے جو کشمیر کی تاریخ میں تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کشمیر کی تقریباً 5000 سالہ تاریخ کی ایک جھلک آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آج تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا چینل کشمیر مرر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو کشمیر کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، ادب اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جغرافیہ کا مکمل عکس نظر آئے گا۔ ناظرین، تو بات کرتے ہیں کشمیر کی عظیم شخصیت پنڈت کلہن کی۔ پنڈت کلہن کا شمار کشمیر کے اولین اور نامور مورخین میں سر فہرست آتا ہے۔ پنڈت کلہن کے آباء و اجداد کشمیر کے شاہی دربار میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ کلہن 12ویں صدی عیسوی کے اوائل میں راجہ لتادتیہ کے آباد کردہ شہر ہریہاس پور میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام چنپک تھا جو والی کشمیر راجہ ہریش کا دوارپتی یعنی دروں کا محافظ وزیر تھا۔ چنپک کا بڑا بھائی کنک ایک نامور موسیقار تھا۔ راجہ ہریش فن موسیقی میں کنک کا شاگرد تھا۔ پنڈت کلہن ہمہ جہت شخصیت کا مالک تھا۔ اسے علم و ادب، شاعری، موسیقی اور حکمت سے گہرا لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان علوم و فنون میں گہری دسترس حاصل کی اور شہرت و عظمت کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ وہ بیک وقت مورخ، محقق، شاعر، حکیم، مدبر اور دانشور تھا۔ وہ ایک محب وطن قلمکار تھا۔ اس نے راج ترنگنی کے عنوان سے سنسکرت زبان میں منظوم تاریخ لکھ کر گراں قدر خدمت سر انجام دی۔ سنسکرت کے عالموں اور مورخین میں کلہن کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پنڈت کلہن نے ہندوؤں میں تاریخ نویسی کی روایت قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ابو المؤرخین کا خطاب دیا گیا ہے۔ کلہن برہمن پنڈت ذات تھا لیکن عقیدے کے اعتبار سے شیو مت کا پیروکار تھا۔ اس نے شیو اور بدھ کا ذکر یکساں احترام سے کیا ہے، جس سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے بجائے مذہبی رواداری کا قائل تھا۔ کلہن کا مطالعہ اور مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ اس نے کشمیر کے قدیم جغرافیہ کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کا کونا کونا چھان کر اس نے معلومات کا وسیع ذخیرہ جمع کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا، اس لیے اس نے اپنی تصنیف راج ترنگنی میں تشبیہات اور استعارات کا بہرمل استعمال کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پنڈت کلہن کی مشہور زبانہ تصنیف راج ترنگنی کا۔ راج ترنگنی سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں بادشاہوں کے قصے۔ کلہن کی راج ترنگنی تاریخی سرگزشت ہے۔ اس میں حکمرانوں کے حالات زندگی، شادی بیاہ کے رسم و رواج، امراء کی سازشیں، جنگ و جدل، فتنہ و فسادات، قتل و غارت، فتوحات، عسکری جاؤ جلال، جاگیرداری، تعمیر و ترقی اور قحط و قدرتی آفات جیسے سبھی موضوعات شامل ہیں۔ الغرض کشمیریوں کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی سبھی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ راج ترنگنی کا 8واں یعنی آخری باب خصوصی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس باب میں پنڈت کلہن نے اپنے آنکھوں دیکھے حالات قلم بند کیے ہیں۔ راج ترنگنی سرزمین کشمیر کی قدیم ترین اور نہایت مستند تاریخ ہے۔ اس کتاب کو پنڈت کلہن نے سنسکرت زبان میں منظوم انداز میں والی کشمیر راجہ جے سنگھ کے عہد میں 1148 عیسوی میں لکھنا شروع کیا اور 1150 میں اسے مکمل کر لیا۔ راج ترنگنی سے قبل اگرچہ کہ تاریخ نویسی کی موہوم سی روایت موجود تھی اور کلہن کے چند پیشرو مورخین اس فن میں طبع آزمائی کر چکے تھے، لیکن تاریخ میں پنڈت کلہن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جس جذبے اور محنت اور لگن سے تاریخ نویسی کی روایت ڈالی،
اس سے وہ فن تاریخ نویسی میں بام عروج پر متمکن ہوا۔ اس کی مستند اور جامع تاریخ کو کشمیر اور بر عظیم ہند میں تاریخ کا اولین ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ ڈسکوری آف انڈیا کے مؤلف کی رائے ہے کہ یونانیوں، چینیوں اور عربوں کے برعکس ہندو تاریخ نویس نہیں تھے، اور تنہا کتاب جسے تاریخ سمجھنا چاہیے وہ راج ترنگنی ہی ہے۔ راج ترنگنی جن قلمی کتبوں اور ماخذ کی مدد سے لکھی گئی ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ صورت نامی شاعر کی ایک طویل نظم جس میں قدیم شعراء کے کلام کے نمونے موجود تھے، اس سے استفادہ کیا گیا۔ نیل مت پران۔ ان ماخذوں کے علاوہ کلن نے پتھروں کے کتبوں، قدیم سکوں اور اسناد وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے تاریخی واقعات اور حالات قلم بند کیے ہیں۔ راج ترنگنی کا آغاز والی کشمیر گوندل اول یعنی 2450 قبل مسیح کے عہد حکومت سے ہوتا ہے، اور 1101 میں راجہ ہرش کے عہد حکومت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ راج ترنگنی 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ فاضل مصنف نے باب کو ترنگ کا نام دیا ہے۔ اس میں کل 8000 اشلوک لکھے گئے ہیں۔ راج ترنگنی کا طرز تحریر زیادہ تر رامائن اور مہابھارت سے ملتا جلتا ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ راج ترنگنی کا پہلا فارسی ترجمہ ملا احمد کشمیری نے بڑھ شاہ کے عہد میں کیا۔ راج ترنگنی کا ایک اور فارسی ترجمہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں ملا شاہ محمد شاہ آبادی نے 1997 میں کیا۔ ایم ایس اسٹائن نے 1900 میں راج ترنگنی کا انگریزی ترجمہ 2 جلدوں میں شائع کیا۔ ٹھاکر اچیر چند شاہ پوریا نے راج ترنگنی کا اردو ترجمہ 1912 میں کیا جو 2 جلدوں میں شائع ہوا۔ مراٹھی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کشمیری محقق و مصنف ڈاکٹر صابر آفاقی نے راج ترنگنی کا فارسی ترجمہ مرکز تحقیقات فارسی ایران اور پاکستان کے زیر اہتمام 1974 میں کیا جو شائع ہو چکا ہے۔ مذکورہ بالا تراجم کے علاوہ بھی راج ترنگنی کے بہت سے ترجمے ہو چکے ہیں۔ سری کنٹھ کو لکھتے ہیں کہ راج ترنگنی نہ صرف بادشاہوں کی ایک سرگزشت ہے بلکہ ایک شاعر کا کلام بھی ہے۔ مصنف کے شاعرانہ انداز بیان کی چھاپ جگہ جگہ ملتی ہے۔ سنسکرت کے علم بلاغت میں ماہر ہونے کی وجہ سے طرز تحریر میں آراستگی آئی ہے۔ استعارات اور تشبیہات سے جگہ جگہ کلام لبریز ہے جس سے کلن کے اشلوک مقالوں کی سی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ دنیا کی ناپائیداری اور مقدر کی ناموافقیت پر اشعار جگہ جگہ ملتے ہیں۔ ساری نظم میں کلن نے شانت رس ہی کو سمایا ہے۔ پنڈت کلن نے راج ترنگنی کے علاوہ بھی کچھ کتب لکھی ہیں جو ناپائید ہو چکی ہیں۔ ایک کتاب نیل مت گرنتھ شاید بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کسی کتب خانے میں موجود ہے۔